الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ اور وہ آپ سے چاندوں کی تحقیق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کے اسباب اور علامات ہیں اور حج کا وقت بھی ہے، اور بھلائی اس بات میں نہیں ہے کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشتوں کی جانب سے، بلکہ بھلائی تو یہ ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرے، اور تم گھروں میں آیا کرو ان کے دروازوں سے اور اللہ سے ڈرو، ہو سکتا ہے کہ تم اس کی بدولت کامیابی پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، مسلمانوں نے اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ سورج نکلتا ہے مہینہ بھر جتنا بھی نکلتا ہے اس میں حالت بظاہر یکساں رہتی ہے، کوئی فرق نہیں آتا، اگرچہ غروب اور طلوع کی جگہ ہر روز بدلتی ہے، جس جگہ سے ایک دن سورج طلوع ہوتا ہے سال میں دوسرے دن عین اسی جگہ سے نہیں ہوتا، اور جس جگہ غروب ہوتا ہے سال بھر میں دوبارہ اس جگہ عین غروب نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا فرق آتا رہتا ہے، لیکن وہ غیر محسوس ہے، معمولی فرق ہوتا ہے، جبکہ چاند کا فرق ہر مہینے بہت واضح ہوتا ہے کہ پہلے مہینے کے حصے میں جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بدر ہو جاتا ہے۔ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو، تو ماہ تمام بھی جسے کہتے ہیں پورا چاند، اور پھر مہینے کے آخر میں وہ دوبارہ گھٹتا جاتا ہے حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ بالکل کھجور کی ٹہنی کی طرح بالکل آخر میں جا کر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گھٹنا اور بڑھنا، یہ ایک ظاہر سی بات تھی کہ ان کے لیے ایک سوال اس میں تھا، مگر اس سوال کا تعلق کس چیز سے تھا یہ قابل غور بات ہے۔ اس سوال کا تعلق کسی شرعی مسئلے سے نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ چاند ایک دم ہمیں پورا نظر آتا ہے پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ تو یہ سوال کسی دینی مسئلے سے متعلق نہیں تھا اور قرآن پاک کے اصل موضوع سے متعلق نہیں تھا، کیونکہ قرآن پاک انسان کے ہدایت کی کتاب ہے اللہ کی جانب سے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کا اصل موضوع انسان کو وہ اعمال بتانا ہے، وہ راستہ بتانا ہے جس پر چل کر وہ نجات پا سکتا ہے۔ کائنات کے حقائق، کونی حقائق، سائنسی حقائق یہ بیان کرنا ان کتابوں کا موضوع نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ حقائق الہامی کتابوں میں تلاش کرنے چاہیے، نہ ان کو الہامی کتابوں میں گھسیڑنا چاہیے۔ الہامی کتابیں، آسمانی کتابیں، چاہے قرآن ہو، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، کوئی بھی ہے، وہ ان کا اصل موضوع یہ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک سے سائنسی حقائق کو کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ بالفرض کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو یہ ایسی ہی سرگرمی ہے کہ آپ طب کی کتاب سے جوتے گانٹنے کا طریقہ تلاش کریں۔ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے اور آپ اس میں سے جو
ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ٹانکا ایسے لگانا ہے، سرجری میں ٹانکا ایسے لگانا ہے، تو آپ اس سے جوتے گانٹھنے کا طریقہ سمجھیں. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ بھائی آپ نے اس کا مس یوز کر رہے ہیں، یہ اس فن کی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن پاک اور الہامی کتابیں جو ہیں ان کا اصل موضوع انسان کو جائز ناجائز، حلال حرام، غلط صحیح کی پہچان کروانا ہے، بس سائنسی حقائق بتانا نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے، بنیادی بات ہے. اس زمانے میں بھی، پرانے زمانے میں بھی لوگ اس میں غلطی کھاتے رہے ہیں، اور یہ بڑی معصوم سی غلطی ہوتی ہے، بڑی دلکش غلطی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ہے سائنسی حقیقت فلاں بیان ہوئی ہے، سائنسدان آج پہنچے ہیں اور قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ چیز بیان کر دی تھی. ہم بھی مسلمان اس بات کو سن کر فخر میں آتے ہیں، ہاں ہاں بڑی بات ہے، لیکن سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بہت 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 بڑے سوالات کھڑے ہوئے ہیں. اس بات کے پیچھے سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک نے سائنسی حقائق بیان کیے تھے تو یہ سائنسی حقائق خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ صحابہ کو سمجھے تھے یا نہیں سمجھے تھے؟ پھر 1400 سال تک امت جو ہے وہ ان سائنسی حقائق پر پردہ پڑا رہا، اور آج 1400 سال بعد، 1300 سال بعد ان سے پردہ اٹھ رہا ہے. تو گویا کہ ہماری جو قرآن پاک کی تفسیر ہے اس میں ہم غیر مسلموں کے محتاج ہیں، جو ایماندار بھی نہیں ہیں، ایمان بھی نہیں جن کے پاس. یعنی قرآن پاک کو وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں آ کر کہ تمہیں تو خبر ہی نہیں ہے، تمہارے قرآن میں تو یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے. اور ہم ان کے سامنے جناب وہ بڑے مرہون منت ہیں کہ بڑا اچھا کام ہوا کہ ہمیں قرآن پاک کے وہ گوشے جو ہمارے سامنے نہیں تھے انہوں نے کھول دیے لا کر. ایک بات یہ ایک بہت بڑا جو ہے کویسچن مارک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سائنس یہ خالص تجربی علم ہے، مشاہدے کی بنیاد پر قائم ہے، تجربہ ہے اس میں، مشاہدہ ہے، کچھ قیاسات، بہت سارے قیاسات بھی ہیں. دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ سائنس جو ہے بہت قطعی، بالکل وہ جو ہے دو ٹوک علم ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے مفروضے ہیں، بہت سارے مفروضے اور قیاسات بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک علم ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر قائم ہے. اور سائنسدان خود یہ کہتے ہیں کہ سائنس کے آنے والے کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج آپ ایک نظریے پر قائم ہیں، مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں، کل کو آ کے تحقیق اس نظریے کا تیا پانچا کر دے گی. ٹھیک ہے، صدیوں تک لوگ ایک نظریے پر قائم رہتے ہیں اور اس کے بعد آنے والا جو سائنسدان ہے وہ آ کر اس کو پکڑ کے بکھیر دیتا ہے، پکڑ کے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے جھک مارتے رہے. نیوٹن جب آیا اس نے نئے قوانین دریافت کیے طبیعیات کے، تو اس نے پچھلوں کو جو ہے وہ بڑا رنگیدا کہ تم نے اب تک جھوٹ بولا لوگوں سے، پچھلے سائنسدانوں کو. اور جب اس سے آگے سائنس بڑی، آئنسٹائن آیا ہے تو اس نے نیوٹن کی بہت ساری چیزوں کو اس نے کہا تم غلط سمجھا تھا، اس نے تو یہ تو سمجھا ہی صحیح نہیں تھا. تب زمانہ آگے بڑھے گا تو اور کیا کچھ ہوگا. یہ تو ایک سفر جاری ہے. اس لیے سائنس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی حتمی نہیں ہے، قطعی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آج آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت سے ایک سائنسی مفروضہ ثابت کیا، سائنس کا ایک دعویٰ ثابت کر دیا. کل جب وہ دعویٰ ردی کی ٹوکری میں جائے گا تو آپ کی قرآن کی تفسیر کہاں جائے گی؟ اگر آپ نے اس کو قرآن کی تفسیر قرار دیا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مراد ہے اور اللہ نے یہ اس میں حقیقت بیان کی ہے، وہ نظریہ تو فارغ ہو گیا. تو پھر قرآن پاک کی تفسیر کہاں کے لیے گئی؟ مصر کے ایک صاحب تھے، علامہ طنطاوی ان کا نام ہے، بڑے عالم تھے، لیکن ان کو یہ دھوکہ لگا بیچاروں کو. اس وقت نیا نیا باٹنی کا علم ذرا ترقی یافتہ تھا، اب تو بہت آگے نکل گیا، تو اس کا غلغلہ تھا. تو انہوں نے جو ہے نباتات کے علم کو قرآن پاک کی، انہوں نے اس علم کو حاصل کیا ہے باٹنی کو، اور پھر قرآن پاک کو انہوں نے دیکھنا شروع کیا باٹنی کی اینک لگا کر. جب آپ کسی چیز کی اینک لگا لیتے ہیں تو آپ کو وہ چیز اسی رنگ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سبز رنگ کے شیشے ہیں تو چیزیں سب سبز نظر آئیں گی. تو وہ پھر جگہ جگہ سے قرآن پاک سے تکلف کر کے سائنس کی وہ باٹنی کی چیزیں کشید کرنے کی کوشش کی انہوں نے، اور پوری تفسیر لکھ دی. لیکن اب وہ تفسیر
کہیں کہیں کسی لائبریری کی زینت ہوگی، ورنہ وہ ایکسپائر ہو چکی ہے، کیونکہ وہ بالکل ابتدا تھی، کچھ چیزیں بہت کلیئر نہیں تھی، کچھ چیزیں غلط تھی، پھر ان کی بعد میں آگے فنیشنگ ہوتی گئی، مزید کلیئر ہوتی گئی چیزیں، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مضحک خیز ہو گئی۔ وہ تفسیر اسے انہوں نے تفسیر کا نام بھی دیا اس کو، جواہر اس کا نام ہے، طنطاوی صاحب کی بہت لمبی چوڑی تفسیر لکھی انہوں نے قرآن پاک کی۔ تو وہ اسی نظریے پر مبنی تھی کہ قرآن پاک نے باٹنی کے حقائق سے بہت پردے اٹھائے ہیں، اور میں اس کو آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ لیکن وہ بس ان کی زندگی تک ہی رہی، جب علم نے آگے، باٹنی نے آگے سفر کیا تو وہ تفسیر وہیں چھوٹ گئی، رہ گئی۔ تو یہ وہ بنیادی غلطی ہوتی ہے۔ کئی لوگ آج بھی جو ہے وہ قرآن پاک سے کہیں جو ہے وہ بگ بینگ تھیوری کو ثابت کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، کہیں کچھ کرتے ہیں، بلکہ یہ تو آگے جو سفر بڑھتا ہے تو مضحک خیز غلطیاں سامنے آ رہی ہیں۔ حتیٰ کہ کہنے والوں نے یہ کہا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ قرآن پاک کو یہ کھلونا بن جاتا ہے، پھر جب ایک بنیادی اصول سے ہم نے ہٹے ہیں تو آگے پھر یہ نتیجے نکلتے چلے جاتے ہیں۔ تو بنیادی اصول یہ ہے کہ قرآن پاک الہامی کتابیں، سائنس کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ انسان کی کو جائز ناجائز، حلال حرام، عقائد کی درستگی کے لیے آئی ہیں، اعمال کی درستگی کے لیے آئی ہیں، اور اس کے زندگی کو پرسکون اور اچھا بنانے کے لیے آئی ہیں، آخرت کی بھی دنیا کی بھی، فلاح جسے کہتے ہیں، کامیابی کہتے ہیں ہم جب، اصل ان کا موضوع یہ ہے۔ تو قرآن پاک میں یا الہامی کتابوں میں سائنسی حقائق سے تعرض نہیں کیا گیا۔ کہیں اگر کوئی بات آئی ہوئی ہے تو ویسے مثال کے طور پر بس، ورنہ وہ اس کے بیان کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی قرآن پاک کی تفسیر میں اس کو سائنس کے تابع کرنا چاہیے۔ قرآن پاک ایک الگ چیز ہے اور وہ چیز ایک الگ چیز ہے۔ تو یہ جو اصول ہے یہ ہمیں اس جگہ سے سمجھ میں آتا ہے۔ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، یہ سوال سائنس کا تھا، طبیعیات کا سوال تھا، یا اس کا تھا اسٹرونومی کا سوال تھا، فلکیات کا۔ فلکیات اس سے بحث کرے گی، آپ کو بتائے گی کیوں گھٹتا بڑھتا ہے، اور کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لے آپ کو سارا فلسفہ سمجھا دے گی، کیونکہ اس کا موضوع یہ ہے، وہ اسی لیے ہے، وہ فن اسی لیے وجود میں آیا۔ تو یہ سوال اس کا تھا۔ تو قرآن پاک کا چونکہ یہ موضوع نہیں تھا، حالانکہ یہ بہت اچھا موقع تھا کہ اس کو بڑا کھول کر بیان کیا جاتا، تو پھر قرآن پاک میں اگر یہی چیزیں بیان ہوتی تو علوم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو انسان نے ایجاد بھی کیے ہیں، جو ضرورت میں پیچھے سے چلے آ رہے ہیں، اگر سب علوم آپ قرآن پاک میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچے گی۔ تو قرآن پاک نے لیکن اس کا جواب نہیں دیا۔ اسی کو کہتے ہیں قل ہی مواقیت للناس، یعنی سوال یہ ہے کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، جواب اس کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ وجہ ہے، یہ ریزن ہے اس کی، لیکن قرآن پاک نے جواب دیا یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں۔ سوال اور جواب میں بظاہر مطابقت نہیں ہے، وہ سوال کر رہے ہیں ریزن کا اور جواب دیا جا رہا ہے فائدے کا، کہ یہ آپ سے یہ کہا جائے کہ پیاز جو ہے یہ گول کیوں ہے، سوال یہ ہے، اس کی رنگت سرخ کیوں ہے، سوال تو یہ ہے، اور آپ کہیں کہ پیاز کھانے سے طبیعت اچھی ہو جاتی ہے، تو اس جواب میں اور سوال میں کوئی مطابقت نہیں ہے دکھنے میں، کیونکہ سوال سبب کے بارے میں ہے، ریزن کے بارے میں ہے، اور جواب اس کے ایک فنکشن کے بارے میں، ایک خصوصیت کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن پاک نے یہ جواب دیا ہے، اور یہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے دیا ہے کہ یہ سوال غلط ہے، یہ اس سوال کا دائرہ کار نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے قرآن پاک کا جس چیز کا اس سے سوال کیا جا رہا۔ اور اصل بات بتا دی، قرآن پاک کا موضوع یہ ہے کہ بس چاند سے تم اتنا کام لو کہ یہ تمہارے اوقات ہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا آج 1 تاریخ ہوگی، آج 2 تاریخ ہوگی، آج 5 ہوگی، آج 10 ہوگی، آج 14 ہوگی، آج 28 ہوگی، 29 ہوگی، اب آگے نیا چاند ہے، مہینہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ لوگوں کے لیے اوقات اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، بس اتنی چیز ہے۔ اور عبادات تمہاری اس کے ساتھ وابستہ ہیں، معاملات کی تاریخیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، لین دین کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی حج یا عبادات کئی ساری چاند سے وابستہ ہیں، حج بھی ہے اس میں، عیدین بھی ہیں، رمضان ہے، اور زکوٰۃ ہے، اور طلاق کی عدت ہے، طلاق کی عدت جو ہوتی ہے، وفات کی عدت ہوتی ہے وغیرہ،
یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً چاند کی تاریخ سے ان کو جوڑا گیا ہے، شمسی تاریخ سے اس کا جوڑ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ قمری تاریخ کا اور ہجری کیلنڈر کا حفاظت اور اس کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے کہ اس کو وجود میں رہنا چاہیے، چاہے تھوڑے لوگ اس کی حفاظت کریں لیکن ہونا چاہیے، اور اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب پر ذمہ داری آئے گی، گناہ سب کو ہوگا۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ہجری کیلنڈر کی حفاظت جو ہے اسے فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اور باقی ہر بندے پر اس کی یاد رکھنا ضروری، لیکن اتنے معاشرے میں کم سے کم لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس کی حفاظت رکھیں اور اس کا خیال رکھیں، ورنہ مسلمانوں کی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ کہ کس دن عبادت کرنی ہے یہ پتہ نہیں ہوگا، اور کس دن عدت سٹارٹ ہو رہی ہے، کس دن جا کے ختم ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں ہوگا، اگر چاند کی تاریخ کا حساب نہیں ہے۔ تو چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہر جگہ اس ہجری کا جو ترویج ہے، اس کیلنڈر کی ترویج ہے اپنی تاریخوں میں، حساب کتاب میں، لکھنے میں۔ کوئی آپ نے تحریر لکھی، اس کے آخر میں جو تاریخ لکھتے ہیں، شمسی بھی لکھتے ہیں، ساتھ قمری لکھنا مستحب ہے۔ شمسی جائز ہے، اگر ہمارا ایک نظام شمسی پر چل رہا ہے تو ناجائز نہیں ہے، لیکن قمری تاریخ ساتھ میں لکھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، اولا ہے، بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تاریخ کو جتنا آپ ترویج دیں گے یہ اتنی محفوظ ہوگی، اور اس تاریخ کو محفوظ کرنا یہ مطلوب ہے شرعاً۔ تو جو چیز اس مطلوب تک لے جانے کا ذریعہ ہے وہ بھی اسی حساب سے مطلوب ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اپنی ہمیں کہ ہجری تاریخ یاد رہنی چاہیے، اور یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، رٹا نہیں۔ جب آپ کسی چیز کو پریکٹس میں لے آتے ہیں تو وہ یاد رہتی ہے، ورنہ وہ نکل جاتی ہے۔ جب کوئی چیز عمل سے نکلتی ہے تو پھر وہ دماغ سے بھی رفتہ رفتہ نکل جایا کرتی ہے۔ اور تیسری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا کہ وہ لوگ جب حج کا احرام باندھ لیتے تھے تو کسی ضرورت سے اگر ان کو گھر جانا پڑتا تھا، واپس کوئی چیز لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، ویسے ہی جانا پڑ رہا تھا، تو پھر وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، وہ گھر کے پچھواڑے سے داخل ہوتے تھے، وہاں سے نقب لگاتے تھے، دیوار کو توڑتے تھے، اینٹیں نکالتے تھے یا جو بھی چیز ہوتی تھی، اور وہاں سے جاتے تھے اور داخل ہوتے تھے، اور سمجھتے یہ تھے کہ یہ بہت بڑا کار ثواب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی کہ یہ کون سی تمہیں ایک جو ہے لا یعنی حرکت ہے، بے جا اس کو اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے، اور پھر اسے کار ثواب بھی سمجھتے ہو۔ کار ثواب تو تقویٰ ہے، ولیکن البر من اتقی، ثواب تو یہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی محرمات سے بچتا ہے، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان سے بچتا ہے، اور جو چیزیں فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کو بجا لاتا ہے۔ اصل تو کرنے کا کام یہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کو جو شریعت کے اصل کرنے نہ کرنے کے کام ہیں، جو شریعت کے سیدھے سیدھے بہت واضح راستہ موجود ہے، اس سے ہٹاتا ہے اور اس طرح کے الٹی حرکتوں میں لگا دیتا ہے، اور پھر اس پر اس کو جمع بھی دیتا ہے، اور اس کے اندر اس کے لیے بڑا چام پیدا کر دیتا ہے، دلچسپی بھی پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نفس نے خود ایک چیز ایجاد کی ہوتی ہے اپنے لیے، تو اس کے اندر اس کو دلچسپی بھی ہوتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے احکامات ہوتے ہیں وہ اسے خشک سے لگتے ہیں، اس کے اندر اس کو کوئی اس کو مزہ نہیں آتا، تو اس لیے وہ ادھر متوجہ کرتا۔ تو ان لوگوں نے بھی اصل جو شریعت کی پابندیاں تھی، احکامات، ان کو چھوڑ کر اس چیز کو بنا لیا کہ یہ بڑا کام ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے، اور وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اب آئندہ کے لیے یہ رسم ختم ہے، اس کو ختم کیا جاتا ہے، آئندہ کے لیے دروازے سے داخل ہوا کرو۔ یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ شریعت میں جو چیز اللہ کی جانب سے مأمور نہیں ہے، جس کا حکم نہیں ہے، اس کو اگر آدمی اپنے لیے ایسے بنا لے جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ ناجائز ہے، اسے ہی بدعت کہتے ہیں۔ یعنی شریعت کی جانب سے کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ اگر احرام کی حالت میں بندہ ہے تو وہ گھر کے پیچھے سے داخل ہو، نہیں، مطالبہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اور لازم بھی ایسا کر لیا کہ اس کو باعث ثواب سمجھنے لگے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، ہمارا احرام جو ہے اس میں برکت اس سے زیادہ آئے گی۔ تو یہی بدعت ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے غیر شریعت کو شریعت قرار دے لیتا۔ تو یہاں ہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بدعت کی سنگین جو ہے تردید کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے دین میں کوئی چیز نہیں ڈالی وہ اس کے منہ پر دے ماری جائے گی، قبول نہیں ہوگی، اس کی
اور فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں مدد دی ہے، کیونکہ بدعت وہ معصوم غلطی ہے جو مذہب اور غیر مذہب میں تمیز ختم کر دیتی ہے۔ جو پرانے مذہب سارے خراب ہوئے ہیں اس میں بدعات کی آمیزش ہوئی ہے۔ اب کوئی نہیں بتا سکتا کہ اصل نبی کا لایا ہوا دین کتنا تھا اور بعد کے ایڈیشن کتنی ہے، جبکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ اس میں ہمیشہ ایک اندر خود کار اینٹی وائرس ہے۔ جو بھی کوئی رسم بدعت اس کے اندر داخل ہوتی ہے علماء اور فقہا جو ہیں اس کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں کہ اصل یہ ہے اور یہ اوپر سے اضافے ساتھ ایڈ کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے اور خوبی ہے کہ بدعت جو ہے اس کی سنگینی کا امت کے اندر احساس رکھا گیا اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔